السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام رابعہ ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میں لاہور میں رہتی ہوں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری عمر 18 سال تھی۔ گورا رنگ، پتلی سی ہری آنکھوں والی، میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ مجھ سے ایک میرا بڑا بھائی ہے۔ میرے بھائی کی اور میری شادی اکٹھی ہونی تھی۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر رشتہ نہیں بھیج رہا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ میرے بھائی کی تو منگنی ہو چکی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی زمین تھی، خوبصورت عمدہ گھر تھا، اور اس کا کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ خیر، میں تو فیضان سے محبت کرتی تھی۔ میں بے فکر اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ میرے گھر والوں نے میری اور میرے بھائی کی شادی کے 15 دن رکھ دیے۔ میں نے فیضان سے کہا، یار آپ کب بھیجو گے اپنی امی کو؟ اب تو دن بھی رکھ دیے۔ وہ بولا، رابعہ امی نہیں مان رہی، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں امی کو منا لوں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی میں 3 دن رہ گئے۔ فیضان نے مجھے کہا، پریشان نہ ہونا، تم صرف میری ہو، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ آج میری مہندی تھی۔ وہ بولا، ملو نا مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مہندی والے سوٹ میں کیسی لگتی ہو۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ بولا، پھر کیا ہوا، میں برقع پہن کر آؤں گا اور تم کمرے کو اندر سے بند کر لینا۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا، میں بھی مان گئی۔ وہ تقریباً 10 بجے آیا تو میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی اور کہا، ہاں جی بولو، اب کیا کرنا ہے؟ اب تو 1 دن رہ گیا ہے پیچھے۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن امی نہیں مان رہی، اور امی کا میرے علاوہ ہے ہی کون؟ میں مرتے دم تک تمہیں اپنانے کی کوشش کروں گا۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے میرے کندھے پر بوسہ دیا اور ہونٹ چوسنے لگا۔ پہلی دفعہ کسی نے مجھے بوسہ دیا تھا، اپنی باہوں میں لیا تھا، مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ ہم لوگ بڑھتے بڑھتے کپڑوں سے آزاد ہو گئے اور ہم بستری کر لی۔ ہم بستری کے فوراً بعد ہی وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ روتے دھوتے میری شادی ہو گئی۔ مجھ سے ملنے کے بعد فیضان نے اپنا نمبر بند کر لیا تھا۔ ولیمے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ فیضان کی کال آئی۔ میں نے پوچھا، نمبر کیوں بند کر لیا تھا؟ وہ بولا، میں نے گولیاں کھا لی تھیں، گھر والے ہسپتال لے کر گئے تھے، ابھی گھر آیا ہوں۔ میں نے کہا، اب کیا فائدہ، اب تو میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ بولا، تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، جناب میں کسی کی ہو چکی ہوں۔ وہ رونے لگا۔ میں نے تو مرنے کی کوشش کی تھی، لیکن قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے اسے سمجھایا، یار دیکھو، ایسی حرکت نہ کرنا، تمہارے مرنے سے کیا حل نکلے گا، میں کرتی ہوں کچھ۔ وہ بولا، کرو یار، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جب میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا تو میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ اس نے مجھے جگایا اور باتیں کرنے لگا۔ اس نے میرے ساتھ شادی کی رات ہی 2 دفعہ بستری کر لی تھی۔ اب بھی کوشش میں تھا۔ میں پریشان تھی۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، امی سے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ بولا، صبح آپ کو چھوڑ آؤں گا، آپ پھر 1 دن وہاں رہ لینا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ شادی کے تیسرے دن کون اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑتا ہے؟ خیر، اگلے دن میرے شوہر نے مجھے لینے آنا تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی فیضان کو میسج کیا کہ میں گھر آ گئی ہوں۔ وہ بولا، میں آؤں؟
میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا تمہاری مہندی پر بھی تو آیا تھا۔ وہ اسی طرح برقع پہن کر ہمارے گھر آیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے اور میری دوست کو تنگ نہ کرے کوئی بھی، اور کنڈی لگا لی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی مجھے باہوں میں بھر لیا اور شروع ہو گیا۔ نہ کوئی بات نہ حال چال پوچھا، اور سب کچھ کر کے بولا یار اب کیا کرو گی اس بندے کا؟ میں نے کہا طلاق لے لوں گی۔ وہ بولا اگر اس نے نہ دی تو؟ میں نے کہا میں لے لوں گی۔ وہ مسکرایا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بولا اب میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا شوہر مجھے لینے آیا، میں اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن ساری رات یہی سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ مجھے طلاق دے دو۔ وہ بولا کیا؟ میں نے کہا طلاق دے دو۔ وہ بولا میں تو نہیں دوں گا، میں رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں خاموش ہو گئی۔ اب اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی، اس کے پاس نہ جاتی، اس کے سامنے فضان سے بات کرتی۔ اسے غصہ تو آتا لیکن کچھ کہتا نہیں۔ ایسے ہی 2 ماہ گزر گئے۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر امی سے کہا کہ مجھے میرا شوہر ہر روز مارتا ہے، اور اپنے پیٹ پر بلیڈ سے چھوٹے چھوٹے زخم کر کے کہا یہ اس نے ناخن مارے ہیں۔ میں نے کہا وہ شراب پی کر مجھے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور مجھے ناخن مارتا ہے۔ یہ بات میرے بھائی کو پتہ چلی تو اس نے کال کر کے میرے شوہر کو گالیاں دیں۔ رشتہ داروں نے میری اور اس کی صلح کے لیے کوششیں کیں اور میرے گھر والے مان بھی گئے، لیکن میں نے واش روم صاف کرنے والا تیزاب پی لیا۔ میری امی ڈر گئی اور مجھے کورٹ سے طلاق دلوا دی۔ میں نے فضان کو بتایا کہ میں نے طلاق لے لی ہے۔ وہ بولا میں امی سے بات کرتا ہوں، اور کال بند کر دی۔ پھر 3 دن تک میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور چوتھے دن کال کر کے بولا رابعہ امی نہیں مان رہی، میں امی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا میں نے تمہارے لیے اپنا گھر تباہ کر لیا، طلاق لے لی، اور تم ابھی بھی اپنی امی کو منا رہے ہو۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اب مجھے میری غلطی کا اندازہ ہونے لگا۔ اس کے بعد وہ 3-4 دفعہ مجھے ملا بھی، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ یہ مجھے استعمال کر رہا ہے۔ خیر، میں خود بیوی سے ایک استعمال کی چیز بنی تھی، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں اپنی تمام بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ کسی ایسے کے لیے اپنا گھر برباد مت کریں، ورنہ بعد میں میری طرح گھر بیٹھی رہیں گی۔ میری ابھی تک دوبارہ شادی نہیں ہوئی، اب تو میرے بال بھی سفید ہونے لگے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچ۔ اللہ حافظ۔